بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وقال فی مقام آخر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت اور شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم یادگار اسلاف محترم المقام جناب محترم حضرت علامہ صاحبزادہ عبد الرحمن ضیاء صاحب زیدہ مجدہ اور جملہ علماء کرام برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم سب اس عظیم الشان جامعہ مسجد میں غزوہ بدر کی مناسبت سے اور اصحاب بدر کی یاد میں منعقدہ اس پروگرام میں 17 رمضان المبارک کی افطار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ جو سال تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی مسجد میں اسی مقام پر 17 رمضان المبارک کا ہی وہ پروگرام تھا جس میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس وقت یہاں 2 کرسیاں تھیں اور میرے ساتھ حضرت قبلہ محترم المقام صوفی باصفا عظیم حافظ قرآن اور قاری قرآن حضرت علامہ قبلہ حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب زیدہ مجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ بھی جلوہ فرما تھے اور اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی خدمات، ان کی خوشبو آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، کہ انہوں نے جس خوبصورت طریقے سے خدمت دین متین کا فریضہ سر انجام دیا ہے، تو ان کی ان خدمات کا ڈنکا ہر طرف بج رہا ہے، اور کئی دفعہ بہت دور دراز سفر کا موقع ملتا ہے تو وہاں بھی پنڈ دادن خان کا حوالہ اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ وہاں قبلہ حافظ جی جو ہیں ان کا ادارہ موجود ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری اور اپنی زندگی کے شب و روز کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات دین کو قبول فرماتے ہوئے ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اسی طرح تمہیدی طور پر میں تحریک راہ عمل کے نام سے جو کام ان کی زندگی میں شروع ہوا اور اب قبلہ صاحبزادہ صاحب اسے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کی سرپرستی میں نوجوانوں کی جو پوری ٹیم ماہانہ دروس قرآن اور محافل کا ایک سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے، اور یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ان کے جو فعال ایک سرگرم رکن ہیں جناب محترم خلیل اکرم سعیدی صاحب، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے وہ ان سارے معاملات میں حضرت صاحب کے ساتھ دست و بازو بن کے اپنی خدمات سر انجام دے رہے۔ حضرات محترم، یہ بہت مختصر وقت ہے اور اس میں ہم نے اصحاب بدر کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے اور کوئی میسج بھی عرض کرنا ہے، تو میں تمہیداً یہ بات عرض کروں گا
کہ ہمارے ہاں جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اردو میں جو سیرت نگاری ہوئی ہے تو اس میں اکثر ہمارے سیرت نگار حضرات نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ جب ہم مکی دور کے بعد مدنی دور کا مطالعہ کرتے ہیں سیرت کا تو اس میں ابواب بندی غزوات کی ترتیب سے کی گئی ہے. جنہوں نے میٹرک میں یا ایف اے میں سیرت پڑھی ہے یا مدارس میں پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب سیرت کا مدنی دور شروع ہوتا ہے تو پہلی ہیڈنگ غزوہ بدر کی سامنے آتی ہے، پھر غزوہ احد، پھر غزوہ خندق، پھر خیبر، صلح حدیبیہ، غزوہ موتا، غزوہ حنین، اور اس طریقے سے فتح مکہ تک یہ سارا سلسلہ قاری جب اسے پڑھتا ہے تو بعض لوگ اس مسکنسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جنگوں کے علاوہ کوئی شے موجود ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور وہ غزوات کی ہیڈنگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت تلوار کے ساتھ جہاد کرتے ہی گزر گئی اور غزوات کے علاوہ حضور کو ٹائم ہی نہیں ملا اور آپ نے بہت کم وقت اپنے گھر میں گزارا. یہ ایک تاثر جو ہے وہ قاری حاصل کرتا ہے. لیکن میں آج غزوہ بدر کے عنوان سے منعقدہ اس پروگرام کے آغاز میں اس تاثر کی شدت سے نفی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ترتیب رکھنے والوں نے جو ترتیب رکھی ہے اس سے یہ تاثر چلا گیا. ورنہ اگر آپ غور کریں تو حضور سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا دور 13 سال پہ محیط ہے اور مدنی زندگی کا دور جو ہے وہ 10 سال پہ محیط ہے، تو یہ کل 23 سالہ عرصہ نبوت بنتا ہے. تو اس میں سے جو مدنی دور کے 23 سال ہیں ان میں سے اگر سارے غزوات کے دن نکالے جائیں تو غزوہ بدر کے 7، 8، 10 دن نکال لیں، پھر احد کے آپ 18 دن نکال لیں، پھر خندق کا 1 مہینہ نکال لیں، خیبر کا مہینہ نکال لیں، تو اگر غزوات کے دن نکالے جائیں تو کل 1.5 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو مدنی دور کے 10 سالوں میں سے غزوات کے عرصہ کتنا بنتا ہے؟ 1.5 سال کا. اور باقی 8.5 سال کا عرصہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا وہ کس کام میں گزارا؟ وہ اخلاق سنوارنے میں، وہ صحابہ کی تربیت میں، وہ تعلیم و تعلم میں، وہ مساجد کو آباد کرنے میں، وہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھنے والے صحابہ کو اپنی نگاہوں کے جام پلانے میں، اور وہ مدینے کی ریاست میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ 8.5 سال کا جو عرصہ ہے اسے کھول کے بیان نہیں کیا جاتا اور صرف غزوات پہ فوکس کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید جنگیں ہی ہوتی رہیں. تو ایک تو آپ یہ فرق یاد رکھیں کہ غزوات یہ استثناء ہے، یہ 1.5 سال کا عرصہ ہے اور یہ بھی اسلام میں فرض ہے اور جہاد کی اپنی ایک اہمیت ہے اور جہاد اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن اور ستون ہے اور جہاد کے بغیر بھی کبھی اسلام کو فروغ نہیں مل سکتا. تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم جہاد کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہر زمانے کا جو رائج اسلحہ ہے وہ بہترین اسلحہ تیار کرو، بہترین سپاہی اور کمانڈر تیار کرو اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو. تو جہاد کی اپنی ایک اہمیت ہے، اسے کم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود جہاد سیرت کا اصل عنوان نہیں ہے، بلکہ سیرت کا اصل عنوان حسن اخلاق ہے. سیرت کا اصل عنوان انسان کو ایک انسان بنانا ہے اور اسی میں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ گزارا. ہمارے مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ مفتی علی جمعہ محمد زیدہ مجدہ جو مصر کے 6 سال تک مفتی اعظم رہے، ابھی بھی حیات ہیں، تو انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کل ذخیرہ احادیث میں لاکھوں احادیث موجود ہیں
لیکن اگر تکرار وغیرہ کو حذف کر کے لے آئیں تو ٹوٹل احادیث 70,000 کے قریب بنتی. جو اصل ہر باب کی ایک ایک حدیث لیتے جائیں, تکرار کو حذف کریں تو 70,000 کے قریب ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک پہنچے. اس سے زیادہ بھی ہیں, لیکن یہ جوہری وہ احادیث ہیں جو ہر باب کی ایک ایک حدیث شامل کرنے سے بنتی. تو ان 70,000 میں سے احادیث احکام کی تعداد 2 سے 2,500 ہے, جن میں کسی کام کرنے کا حکم دیا یا کسی کام کرنے سے منع کیا, انہیں احادیث احکام کہا جاتا ہے. تو وہ صرف 2-2,500 ہیں. باقی کا تقریباً 97% حدیث کا ذخیرہ کس عنوان پہ ہے؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ انسان کے اخلاق سنوارنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. ہماری آئلی زندگی, ہماری اقتصادی زندگی, ہماری معاشی زندگی, ہماری گھریلو زندگی, ایک ملک, ایک ریاست, ایک گھر کیسے چلتا ہے, وہ ذمہ داری مرد اور عورت کی کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا اکثر حصہ اور اپنی اکثر احادیث اسی بات کے اوپر ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ مومن کا تعلق اپنے رب سے کیسے مضبوط ہو سکتا ہے اور اس معاشرے کا ایک فلاحی اور کامیاب فرد وہ کیسے بن سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. گزشتہ دنوں میں مصر میں سن رہا تھا, یہ جو ملحدین ہیں, ایتھیسٹ ہیں اور خدا کے وجود کا انکار کرنے والے اور اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر برسانے والے ہیں. ان میں سے ایک بندہ کہہ رہا تھا, وہ کہنے لگا جی دیکھیں, مسلمانوں نے اپنے علاوہ ہر شخص کو کافر کہہ کے اسے واجب القتل کر دیا ہے, کہ جو یہودی ہے, جو عیسائی ہے, جو فلاں ہے, جو فلاں ہے, یہ سب قتل کر دو, صرف مسلمان زندہ رہیں. تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو اسلام سے ڈراتے ہیں اور غلط تصورات پیدا کرتے ہیں. تو ہمارے الازہر کے ایک عالم دین نے اس کا جواب دیا اور میڈیا کے اوپر مناظرہ ہوا, یوٹیوب پہ موجود ہے عربی زبان. انہوں نے کہا یہ جو تم کہتے ہو کہ جو بھی کافر ہے وہ واجب القتل ہے, یہ تم نے اسلام کے اوپر الزام لگایا ہے, اسلام اس سے بری ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر کافر واجب القتل ہے, بلکہ اسلام نے ایک بنیادی تفریق کی ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے. تو کفر سے مراد اللہ کے وجود کا انکار ہے, حضور کی رسالت کا انکار ہے. لیکن کسی کافر کو اسلام نے واجب القتل قرار نہیں دیا, بلکہ اسلام نے بندوں کی 5 قسمیں بیان فرمائی. بولیے کتنی؟ 5 قسمیں بیان فرمائی. وہ یاد رکھیں, جب کیٹاگرائزیشن فقہ میں کرتے ہیں اور درجہ بندی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی لوگوں کی 5 قسمیں. نمبر 1 مسلم, نمبر 2 ذمی, نمبر 3 معاہد, نمبر 4 مستأمن, نمبر 5 حربی. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا. مسلم کون ہے؟ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا, سرکار کی غلاموں کے دائرے میں شامل ہو گیا اور اللہ رب العزت کو اپنا معبود حقیقی جانا, سرکار کی ختم نبوت پہ ایمان لایا, مسلمان ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سارے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں, اگر ان میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جاگتا رہتا ہے, تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور سارے مسلمان کل بنیان المرصوص, ایک عمارت اور ایک دیوار کی مانند ہیں, بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اور پھر فرمایا کہ مسلمان جو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ ایک اصول جو ہے وہ وضع کر دیا, بتا دیا کہ مسلمان کو تو تکلیف دینے والا جو ہے وہ ویسے ہی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے, اسے تو تکلیف دینی نہیں, وہ سائیڈ پہ ہو گیا. دوسرا ہے ذمی. ذمی کون ہے؟ جسے آج کل ہم وطن یا سٹیزن کہتے ہیں, تو پرانے دور میں اسے ذمی کہا جاتا, یعنی جو ہمارے ذمے میں آ گیا, جو ہماری ریاست میں آ گیا. قرآن کہتا ہے اب تم نے اسے چھیڑنا نہیں, اس کی عبادت گاہ کو نہیں جلانا, اس کے گھر کو تکلیف نہیں دینی, اس کو سیکیورٹی اور امن مہیا کرنا ہے کیونکہ وہ تمہارے ذمے میں ہے. اور آج کی تعریف میں اسے سٹیزن یا ہم وطن کہا جاتا ہے. اب پاکستان میں عیسائی بھی ہیں, کچھ ہندو بھی ہیں, سارے مذاہب کے لوگ آباد ہیں, اگرچہ اقلیت میں ہیں,
لیکن وہ ہر طرح کی آزادی انجوائے کر رہے ہیں اور انہیں ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ ذمی اور ہمارے سٹیزن ہیں، تو وہ بھی خطرے سے باہر نکل گئے۔ تیسرا ہے معاہد، اور معاہد اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ اسلام میں کوئی کنٹریکٹ سائن کر لیا جائے، جو معاہدے میں آ جائے۔ تو جس کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے والے شخص کو بھی کوئی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ اور چوتھی قسم ہے مستأمن، اور مستأمن اسے کہتے ہیں وہ ہو تو مسلمانوں کا دشمن لیکن جب ہماری حدود میں داخل ہو تو ہم سے امن طلب کرے، کوئی بات کرنے آئے، سفیر بن کے آئے، امبیسیڈر بن کے آئے، تو وہ مستأمن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر کوئی مشرک بھی تم سے پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو، اسے اپنے قریب بٹھاؤ۔ ممکن ہے تو مشرک ہے تو تمہارا دشمن، لیکن تمہارے اخلاق کو دیکھے گا، تمہاری زبان سے رب کا قرآن سنے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اس کو بھی سرکار دو عالم کی سیرت کی خوشبو ملے گی، قریب اسے آنے دو، اور جب وہ اس کا مقصد پورا ہو جائے ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو انسانوں میں سے یہ 4 قسمیں ایسی ہیں کہ جن کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان ہو، ذمی ہو، معاہد ہو یا مستأمن ہو۔ جس سے جنگ ہے وہ صرف ایک ہے اور اسے حربی کہا گیا، اور حربی وہ ہے جو سٹیٹ آف وار میں چلا جائے، جو جنگ کرنے کی نیت سے آ جائے، جو مسلمانوں کو گزند پہنچانے آئے، جو حملہ کرنے کی نیت سے آئے۔ اب اس کے سامنے پھول بچھانا یہ تو کوئی جو ہے وہ عقیدت اور اخلاق کا تقاضا نہیں ہے، لہٰذا جب کوئی دشمن بن کے آئے گا اور جب کوئی حملہ کرنے آئے گا تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اپنی پوری قوت سے سامنے آؤ، اس دشمن کے دانت کھٹے کرو، اپنی قوت کا مظاہرہ کرو۔ اسی وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ جب سب سے پہلی آیت جہاد نازل ہوئی اس سے پہلے پورے مکی دور میں جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا برچھی مار کے، کئی شہید ہوئے مکہ میں، حضرت بلال پہ ظلم و ستم ہوا، صحابہ کرام کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا۔ حضور کے پاس حضور کے غلام حاضر ہوتے، سرکار فرماتے صبر کرو، اننی لم اذن للقتال، ابھی میرے رب نے مجھے جنگ کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ پورے مکی دور میں صبر کروایا، اور جب مدینے میں پہنچے پھر کفار کا ظلم و ستم شروع ہوا تو پہلی آیت نازل ہوئی جو جہاں سے جہاد کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے اذن دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے جنگ کرنے کی انہیں جن کے ساتھ ظلم کیا گیا، جن کے ساتھ ظلم کیا گیا، جو مظلوم ہیں۔ اب مظلوم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھا رہے، وہ اپنے حق کے لیے نکلے، وہ اسلام کا دفاع کرے، وہ اپنی جان کو بچائے۔ تو سب سے پہلے جب جہاد کی اجازت دی گئی تو دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک اقدامی جہاد ہے اور ایک دفاعی جہاد ہے۔ تو سب سے پہلے دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو تم اسلام کا دفاع کرو، اور پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ میں صرف بدر کے چند اہم ہیروز جو ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو خراج تحسین پیش ہو جائے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کے پاس سارے مکہ کے مشرکوں کا ساز و سامان ہے، 50,000 سونے کے درہم سے زیادہ مال تجارت ان کے پاس ہے، اور وہ مال وہ ہے جو انہوں نے مسلمانوں سے ہتھیا لیا ہے، مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال ان کے پاس ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے اس قافلے کے راستے میں آئے ہیں، اور مقصد ان پہ حملہ کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد انہیں یہ باور کرانا ہے کہ یہ ہمارا مال تم نے لوٹا ہے، اور اب ہم تمہیں یہ باور کروائیں گے کہ اسلام کے راستے میں نہ آنا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم نہ کرنا، ہمیں دین کا پیغام پہنچانے دو۔ لیکن ابو سفیان نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو کہو کہ نعوذ باللہ ہمارا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، اور اس نے اپنے اونٹ کو زخمی کیا اور جو ہے وہ خون آلود لباس پہنا اور مکہ میں جا کے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، اور مکہ سے 1,000 سے زیادہ جنگجو نکلے اور
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچانے کے لیے اور جہاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے اور مدینے کی ریاست کو مسمار کرنے کے لیے نکلے، ناکام ارادے لے کے نکلے، لیکن اللہ رب العزت نے ان 313 مجاہدوں کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ہیں، جو حضور کے جانثار ہیں، جن کے پاس 7-8 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، تھوڑے سے اونٹ ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، رمضان المبارک کے دن ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، اور وہاں جب آپ جا کے خیمے لگاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں وہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب تم کمزور تھے اور دشمن بڑی طاقت سے آ رہا تھا تو ہم نے دشمنوں کو یہ بتا دیا کہ کوئی اسلحے سے نہیں جیتتا، کوئی ساز و سامان سے نہیں جیتتا، فتح اسے ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ اور اللہ نے اپنے پاک نبی کی مدد فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، اور ایک عریش میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھونپڑی کی شکل کا عریش بنایا گیا، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش کے سامنے پہرا دے رہے ہیں، صحابہ نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان تھکے ماندے حضور کے غلاموں پہ نیند طاری کر دی، انہیں سلا دیا، اور قرآن فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ جب ہم نے تمہارے اوپر اونگ اور نیند طاری کر دی اور بارش ہوئی، جل تھل ہو گئی، پانی کے کنویں بھر گئے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاں پہ کھڑا کیا وہ پتھریلی اور پکی زمین تھی، وہ بارش سے مزید پختہ ہو گئی، اور جہاں کافروں نے اپنی صفیں بنائی تھی وہاں کیچڑ بن گیا، ان کے لیے حرکت کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے زمین کو مسلمانوں کے لیے مضبوط کیا، نیند سے ان کی تھکاوٹ دور کی، اور فرمایا ہم نے ہر طرح کی ناپاکی اور رجس کو حضور کے غلاموں کے دلوں سے دور کر کے ان سب کو ایک دل کی طرح جمع کر دیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ تر و تازہ ہو کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور ساری رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری احادیث میں ہے، یوں سرکار دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے، اور ساری رات دعا کے لیے کھڑے رہے، روتے رہے اور فرماتے رہے، عرض کرتے رہے، اے میرے مالک، یہ چند مٹھی بھر جوان جو میں تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اگر آج یہ بھی مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو روئے زمین تک پر قیامت تک تیرا نام لینے والا پھر کوئی نہیں آئے گا، ان کے اوپر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما۔ تو یہاں ہماری یہ تربیت فرمائی کہ کبھی اپنے قوت بازو پہ بھروسہ نہ کرنا، بلکہ اپنے رب سے مناجات کرتے رہنا، مصلے پہ آنا، ذکر و فکر کرتے رہنا۔ تو جنگ بدر سے ہمیں جو پیغامات ملتے ہیں وہ حوصلے کا پیغام ہے، وہ صبر کا پیغام ہے، وہ رجوع اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ رب العزت کو پکارنے کا، دعاؤں کا پیغام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور اتنا روئے اور اتنا گڑ گڑائے کہ آپ کے کندھوں کی چادر نیچے گر گئی، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنے آپ کو مزید دکھی نہ کریں، اللہ آپ کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ رات کے آخری پہر میں حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کے سرکار کو یہ خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم 5000 فرشتوں کی فوج بھیج رہے ہیں جو ان 313 کے ساتھ ہوگی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ سارے کافر نیست و نابود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح مبین عطا فرمائے۔ تو فرشتے اترے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن حارث، یہ تینوں شاہ سوار سب سے پہلے آگے بڑھے، اور دشمنوں کے عتبہ، شیبہ اور ولید جو بڑے سرغنہ تھے ان کے سر قلم کر دیے۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر 70 کافر مارے گئے، اور 70 بڑے بڑے جو ان کے کافر تھے ان کو قیدی بنایا گیا،
اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، جو جس کا رشتہ دار ہے آپ اسے حکم دیں وہ اپنے رشتہ دار کا سر قلم کر دے، وہ آگے بڑھے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا زاد ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی یہ قوت ایمانی تھی، یہ غیرت ایمانی تھی کہ جو کافر ہیں ہمیں ان سے کوئی رشتہ داری نہیں رکھنی، ہم ان کو نیست و نابود کریں گے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے، یا رسول اللہ آپ ان سے کفارہ لے کر انہیں چھوڑ دیجئے، اللہ کرے گا کل انہی میں سے کچھ لوگ آپ کے غلام بن کر اسلام کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہوں۔ تو دونوں طرح کی آراء سامنے تھی۔ سرکار دو عالم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند کیا، اگرچہ قرآن حکیم میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں کہا گیا کہ اب جو فیصلہ آپ نے کر لیا اللہ تعالیٰ اسے جاری رکھتا ہے، لیکن حضرت عمر نے جو بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی پسند فرمایا، اس کی بھی تحسین فرمائی، لیکن پھر حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اتنا کفارہ دے گا اس کو بھی چھوڑا جائے گا، اور جو 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ کافر تھے اور اگرچہ وہ حضور کے دین پہ نہیں تھے، لیکن علم اگر کافر سے بھی ملے، لکھنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، ٹیکنالوجی، نئے نئے علوم، تو وہاں سے بھی لے لینے چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خذ ما صفا دع ما قدر، کہ اگر کسی کافر سے بھی تم ملو تو پھر بھی اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو، جو بری چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دو۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک پالیسی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی بہت زیادہ تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے تو ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں، فرقہ بندی کو ہوا دیتے ہیں، فرقہ واریت کو بڑھاوا دیتے ہیں، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اسلام یگانگت کی دعوت دیتا ہے، اسلام دین سیکھنے کی دعوت دیتا ہے، اور اسلام اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور آخری 2 منٹ میں تھوڑا سا ان معجزات کو بھی یاد کر لیجئے غزوہ بدر میں جو سامنے آئے کہ سرکار دو عالم کی نبوت پہ صحابہ کا ایمان مضبوط ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عکاشہ کے پاس تلوار نہیں ہے اور سرکار انہیں کھجور کا ایک تنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں فقاتل بہی، تم اس سے جنگ کرو۔ حضرت عکاشہ جو ہی اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ 2 دھاری تلوار بن جاتی ہے، اور سرکار دو عالم کا یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلتی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم اپنا لعاب دہن اس پہ لگا کے اسے اپنی جگہ رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے پہلی والی آنکھ سے بھی زیادہ نور اس سے نظر آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کے یہ معجزات جو ہیں وہ مسلمانوں اور ایمان والوں کو دکھائے، اور اس دن کو یوم الفرقان کا لقب قرآن حکیم نے دیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی گئی اور ان کو السابقون الاولون قرار دے دیا گیا۔ اور یہ وہ بدری صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان 313 بدری صحابہ کے نام لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیتا ہے اس کے گھر میں کوئی آفت نہیں آتی۔ جو ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جب ان بدری صحابہ کے نام پڑھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم اس جامع مسجد میں ان بدری صحابہ کا وسیلہ پیش کر کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ ہم ان بدری صحابہ کا وسیلہ پیش کر کے یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ فرما۔ آپ سب